أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الهيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والمآثر البكرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية وجودة تقوية ونقاوة نقوية والهيبة العسكري والغيبة إمام الزمان. اللهم صل وسلم وزد وبارك. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أجل وليك الفرج. تمام تر حمد و ثنا ہے پروردگار عالم کے لیے کہ جو رحمان الرحیم ہے. درود و سلام ہے محمد و آل محمد کے لیے جو اللہ کی برگزیدہ ہستیاں ہیں. آج آپ کے سامنے ایام فاطمیہ کے حوالے سے جو موضوع گفتگو بات ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے. جب حضرت فاطمہ زہرا کی پرعظمت شخصیت اور ان کی آفاقی صفات و کمالات پر گفتگو ہوتی ہے تو اسی بحث پہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عورت کا وہ مقام اور مرتبہ سامنے آیا ہے جو اسے اسلام نے عطا کیا ہے. اسی وسیلے سے یہ بات کی روشن ہو جاتی ہے کہ اسلام نے اس عورت کو معاشرے میں جو حقوق عطا کیے اس کی سخت حفاظت بھی کی ہے. جب ایک خاتون اسلام سے آگاہی رکھتی ہو اور جب تک وہ اپنے والد کے گھر پر رہتی ہے تو ایک دختر شائستہ کی مانند اپنے والد کے گھر میں رہتی ہے. یہی عورت جب اپنے شوہر کے گھر میں ہوتی ہے تو اپنے شوہر کے گھر کی امانت اطاعت کا نمونہ ہوتی ہے. اور جب اس کی جھولی میں پھول کھلتے ہیں تو وہ معاشرے کی ایک ذمہ دار خاتون ہوتی ہے جو اپنے بچوں کی اس انداز میں تربیت کرنے والی ہوتی ہے جو ایک معاشرے کے لیے نعمت ثابت ہوتی ہیں کیونکہ وہ معاشرے میں ایک مثالی ماں اور مربی ہوتی ہے. یہی بات کی جائے کہ اگر عورت کا مقام دیکھنا ہے آئیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے گھر میں دیکھتے ہیں بی بی کس انداز سے اپنی اولاد کی تربیت کر رہی ہیں. کیسی اولاد اس پوری کائنات اس عالم اسلام کو دے رہی ہیں. بی بی کی گود میں کھلے ہوئے پھول اگر ہم دیکھیں غور کریں تو جناب سیدہ کی پہلی اولاد امام حسن مجتبیٰ ہے جنہیں امام امن کہا جاتا ہے. اتنا علم ہے امام حسن مجتبیٰ کا، اتنا علم ہے. اگر بات کی جائے علم امام حسن علیہ السلام کی تو سب سے پہلے دیکھنا یہ ہوتا ہے جب کسی بچے کی بات کی جائے، کسی بچے کی تربیت کی بات کی جائے تو معاشرے کی ایک روایت ہے کہ وہ اس کی ماں کو دیکھتے ہیں. یعنی جس قدر ماں میں سلیقہ، علم اور جو فضائل و کمالات ہیں اسی سے اس کے بچے کی پہچان ہوتی ہے. آئیے امام حسن کے ایک واقعہ یہاں میں آپ کو سناتی ہوں. امام حسن مجتبیٰ اپنے گھر میں ابھی عالم بچپن میں ہیں، تشریف فرما ہیں اور حضرت ام ایمن نے دیکھا کہ امام حسن مجتبیٰ بڑی دیر سے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، ٹکٹکی لگائے مسلسل آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. ام ایمن نے جناب سیدہ عالم سے کہا، جناب فاطمہ زہرا سے کہا کہ بی بی کیا آپ کا بچہ بیمار ہے؟ آپ کے بچے کو کوئی مسئلہ ہے؟ بی بی نے جناب ایمن سے کہا کہ خیریت ہے، کیا ہوا، آپ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟ تو ام ایمن نے کہا کہ بی بی میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کا بچہ بہت دیر سے آسمان کی طرف ٹکٹکی لگائے
دیکھ رہا ہے. تو بی بی نے فرمایا میرا بچہ بیمار نہیں ہے بلکہ یہ لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہے. یعنی جس کا بچہ، جس خاتون کا بچہ عالم بچپن میں ماں کی گود میں لوح محفوظ کا مطالعہ کرے، اس کی ماں کیسی ہوگی اور وہ عورت اپنے بچوں کی تربیت کیسے کر رہی ہوگی. اسی زمن میں ایک واقعہ کہ جب رسول خدا کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی خطبہ دیتے اور جناب سیدہ امام حسن حسین کو تیار کر کے بھیجتی کہ جاؤ آج دیکھو نانا نے کیا کہا. مولا گھر میں آتے تو بی بی کہتی کہ آپ بتائیے آج آپ کے نانا نے کیا کہا. تربیت کا کتنا اچھا پہلو بی بی ہمیں دے رہی ہیں. میری بہنوں، اس طریقے سے بچوں کی تربیت کیجئے کہ جب بچہ ہماری گود سے نکلے تو اسلام کے لیے ایک نعمت ثابت ہو. اب امام گھر میں آئے اور روز کا معمول بن گیا کہ جو رسول بیان کرتے وہی خطبہ لفظ با لفظ آ کر بی بی دو عالم سے، اپنی والدہ محترمہ سے بیان فرما دیتے. ایک مرتبہ جناب سیدہ نے امام علی علیہ السلام سے کہا کہ حسن جو ہے وہ اس طریقے سے مجھے وہ خطبہ سناتا ہے. تو امام علی علیہ السلام نے کہا کہ آج حسن کا خطبہ میں بھی سنوں گا. اور امام حسن جب آ کر ماں کو بتانے لگے تو امام علی علیہ السلام چھپ گئے. چھپ کے اپنے بیٹے کی فصاحت اور بلاغت کو دیکھا، کس انداز سے لفظ با لفظ خطبہ رسول کو پہنچا رہے ہیں. تو بی بی نے ایک بہت بڑا پہلو ہمیں دیا کہ اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے تو اس طریقے سے کیجئے. دعا ہے پروردگار عالم سے کہ خدا ہم سب بہنوں کو سیرت جناب سیدہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام.